بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک بہترین دھرم، ایک بہترین مذہب، ایک بہترین دین عطا فرمایا جو کامل و مکمل ہے، جو کمپلیٹ ہے، جو ہر فیلڈ میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سیاست اسلام کا ایک اٹوٹ اور ایک اہم حصہ ہے۔ سیاست شریعت سے، اسلام سے الگ نہیں ہے، اور اسلام یا شریعت میں سیاست کا ایک اہم پارٹ، ایک اہم رول ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ نرے جاہل اور بے وقوف گویا کہ احمق لوگ ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ سمجھنا کہ شریعت میں سیاست کا بیان نہیں اور اس بارے میں شریعت غیر کا محتاج ہے، اس طرح کا نظریہ، اس طرح کی سوچ شریعت کو ناقص، انکمپلیٹ سمجھنے کے مترادف ہے۔ اس طرح سمجھنے کا مطلب تو یہ ہے کہ لوگ دین کے مکمل ہونے کے لیے کسی دوسرے رسول کے محتاج ہیں۔ اس طرح سمجھنا کم فہمی کی بات ہے، یعنی کم سمجھی کی بات ہے، نالائقی کی بات ہے، کیونکہ شریعت کامل اور مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ اس میں دوسرے احکام کے ساتھ سیاست کا بھی بیان ہے۔ صحابہ اکرام جو دین کو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل سمجھتے تھے، انہوں نے اسی موقف کو اپنا کر انسانوں کے دلوں اور شہروں کو فتح کیا۔ یہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں سیاست کا حصہ نہیں ہے یا سیاست اسلام کا ایک جز اور پارٹ نہیں ہے، تو گویا کہ آپ یوں کہتے ہیں بالفاظ دیگر کہ دین مکمل ابھی نہیں ہے، دین کامل اور کمپلیٹ نہیں ہے، حالانکہ خداوند قدوس کا فرمان ہے کہ ہم نے دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے۔ اور حکیم الاسلام قائد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اصلاحی پروگرام کے 3 بنیادی اصول ہیں: تعلیم احکام، تزکیہ نفس یا تہذیب اخلاق، اور تیسرا اصول تنظیم اعمال اور تلقین حکمت ہے۔ عرف عام میں پہلے کو شریعت کہتے ہیں، دوسرے کو طریقت کہتے ہیں، اور تیسرے کو سیاست کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو گویا کے بنیادی مشن تھے وہ 3 تھے، ان میں سے تیسرے کو سیاست کہا ہے حکیم الاسلام قائد محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے۔ تو بہرحال تو یہ سمجھنا کہ اسلام میں سیاست کا حصہ نہیں ہے، یا سیاست اور اسلام دونوں الگ الگ ہیں اور دونوں میں 36 کا آنکڑا ہے، بالکل غلط بات ہے۔ تو بہرحال ہم آج بات کرتے ہیں ووٹ کے بارے میں۔ تو وہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ووٹ کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ تو جیسے میں نے ایک آیت قرآن پڑھی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ گواہی کو چھپائیے مت۔ تو علماء کا ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ ووٹ کی جو حیثیت ہے وہ ایک گواہی کی حیثیت ہے، یعنی شہادت کی حیثیت ہے۔ اب دیکھیں جو آدمی امیدوار ہے، چاہے وہ ممبر آف پارلیمنٹ کا امیدوار ہے، چاہے چیئرمین کا ہے، پردھانی کا، کسی بھی فیلڈ کا وہ ممبر ہے، تو گویا کہ وہ مدعی ہے اس بات کا کہ میں اس عہدے کا اہل ہوں اور میرے اندر دیانت اور امانت ہے، میں اس کی ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کروں گا۔ تو وہ مدعی ہے اور وہ گواہی طلب کرتا ہے۔ اب ووٹ دینے والا گویا کہ اس کے بارے میں شہادت دیتا ہے کہ ہاں یہ آدمی اپنے دعوے میں سچا ہے۔ تو ووٹ دینے والا گویا کہ گواہ ہے، وہ شہادت دیتا ہے اس کے بارے میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شہادت کا بہت اونچا مقام ہے، بہت بڑا درجہ ہے شہادت کا۔ ایک طرف تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ جب تم سے گواہی طلب کی جائے، جب تم سے شہادت مانگی جائے تو اس کو چھپائیے مت۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب ووٹ تم سے مانگی جا رہی ہے، تمہارا حق بھی ہے، تو آپ ووٹ نہ دے کر ایک گناہ کا کام کرتے ہیں کہ ہم ووٹ نہیں دیتے، ہمارا اس سے کیا فائدہ ہے۔ آپ ووٹ نہ دے کر ایک دشمن کو گویا کہ اپنے سروں پر مسلط کرتے ہیں، تو اور آپ حکم خداوندی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، کہ جو انسان اس گواہی کو، اس شہادت کو چھپاتا ہے، یعنی ووٹ نہیں دیتا ہے، ووٹ کیونکہ ایک شہادت ہے اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں، تو اس کا دل گنہگار ہے، یعنی وہ اس نے حرام کام کیا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو تم کر رہے ہو، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ تو اگر ووٹ آپ نہیں دیتے ہیں، یعنی اس گواہی کو چھپاتے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ ووٹ کسے دی جائے، یعنی ووٹ کسے دی جائے۔ تو ہمارے یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ معیار ووٹ دینے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے خاندان کا آدمی ہے، یا یہ میری برادری کا آدمی ہے، یا یہ میرے گاؤں کا، میرے قصبے کا، میرے علاقے کا آدمی ہے، یا میری پارٹی کا آدمی ہے، ہم ووٹ اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ اسلامی اصول نہیں ہے۔ اسلام کا ماننا یہ ہے کہ جو آدمی، کیونکہ وہ جب مدعی ہے، وہ گواہ ہے اس بات کا، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اس عہدے کا اہل ہوں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی کوالٹی نہیں ہے، وہ اول نمبر کا کرپٹ آدمی ہے، جھوٹ آدمی ہے، اور آپ اس کے بارے میں گواہی دیتے ہیں، اس کے بارے میں شہادت دیتے ہیں کہ یہ نہیں، یہ تو بہت اچھا آدمی ہے، تو گویا کہ آپ جھوٹی گواہی دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
کہ کیا میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ یعنی جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ نہیں بلکہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ میں شرک کرنا۔ اور پھر آپ نے دوسرے گناہ بتائے، اور پھر اس کے بعد میں آپ نے فرمایا شہادت الزور و قول الزور، یعنی جھوٹی گواہی دینا۔ اور آپ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ٹیک لگائے آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ اٹھ کر بیٹھے، ٹیک ہٹا کر آپ بیٹھے اور کہا کہ شہادت الزور، شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، یعنی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ جھوٹی گواہی کا دینا ہے۔ اگر آپ برادری کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں، اگر آپ خاندان کی وجہ سے ووٹ دیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی نالائق ہے اور پھر بھی آپ نالائق کو ووٹ دے رہے ہیں، تو آپ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں اور آپ برابر کے مجرم اور گنہگار ہیں اور بڑے گناہ کا کرنے والے ہیں۔ صرف شراب پینا، زنا کرنا، جھوٹ بولنا، رشوت لینا، یہ جیسے گناہ ہیں، اسی طریقے سے جھوٹی شہادت دینا گناہ ہی نہیں بلکہ ان سے بھی بڑا گناہ ہے جھوٹی شہادت کا دینا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو واضح فرمایا، شرک کے ساتھ میں جھوٹی گواہی کو بیان فرمایا کہ جیسے شرک بڑا گناہ ہے، اسی طریقے سے بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جھوٹی گواہی کا دینا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ آج ہمارا معیار جو ہوتا ہے ووٹ دینے کا، وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ میرے خاندان والا ہے تو میں اسے ووٹ دوں گا، آنکھیں بند کر کے، گویا کہ وہ جو ہم دوسرے کہتے ہیں نا کہ اندھ بھگت ہیں، ہم بھی اس معاملے میں اندھ بھگت بنتے ہیں اور ہم بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، ذاتی پرسنل فائدے کے لیے ہم قوم کو خطرے میں اور قوم کا نقصان کر ڈالتے ہیں۔ تو ایک نمبر پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ہمیں ووٹ ضرور دینا ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اسلامی حکم ہے، اور ووٹ دینا ثواب کا کام ہے بلکہ ہم پر فرض ہے۔ ووٹ نہ دینا یہ سنگین گناہ اور کبیرہ گناہ میں سے گناہ ہے۔ دوسرے، ووٹ دینا کس کو ہے کہ جو آدمی صحیح ہے اس کو ووٹ دینا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی اٹھے ہیں سارے ہی اول نمبر کے کرپٹ ہیں، بے ایمان ہیں، دھوکے باز ہیں اور لچے لفنگے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ان میں سے ایک کو اب دیکھ لیجئے کہ ان سب میں سب سے کم نمبر کا کون سا بے ایمان ہے، یعنی سارے نالائق ہیں، دودھ کا دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے، زمزم سے نہایا ہوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اب اتنا دیکھ لیجئے کہ ان میں سب سے کم نمبر کا بے ایمان کون سا ہے، اس لیے کہ اصول فقہ میں سے یہ ہے کہ جب دو پریشانیاں ہوں، دو مصیبتیں ہوں، تو ان میں سے جو حل کی ہو اس کو اختیار کر لیا جائے۔ ہمیں دکھ رہا ہے کہ یہ بھی غلط آدمی ہے، یہ بھی غلط آدمی ہے، لیکن دونوں کو اگر نمبر دی جائیں تو ان میں سے یہ آدمی کم زہریلا ہے، کم خطرناک ہے، تو اس کو ووٹ دیا جائے، اس کو سپورٹ کیا جائے۔ تیسری بات اب یہاں پر ایک یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ، جیسا ابھی الیکشن میں ایک صاحب سے میری بات ہوئی جو امیدوار تھے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہت سے مسلمان بھی ووٹ بیچتے ہیں۔ بیچنا کیا مطلب؟ کہ یہ تو آپ کے اوپر دینا فرض ہے، اگر آپ اس کو پیسے دے کر ووٹ بیچ رہے ہیں تو گویا کہ ایک گناہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو رشوت لے رہے ہیں اور پھر گواہی دیں گے، تو رشوت لینا حرام ہے، رشوت کا لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام ہے۔ دینے کی تو کبھی کبھی گنجائش ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر نہیں ہوگی، لیکن لینے کی تو کبھی بھی گنجائش نہیں ہے کہ رشوت لینا، تو رشوت لینا یہ ایک گناہ ہے۔ پھر دوسرے، اگر آپ رشوت لے کر اس ووٹ کو غلط جگہ پر استعمال کریں گے، یہ دوسرا گناہ ہوگا۔ تو رشوت لینا، جو بہت سے لوگ پیسے لے کر ووٹ دیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، اور وہ لوگ جو پیسے دیتے ہیں رشوت دے کر ووٹ لیتے ہیں وہ بھی حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اب آپ ایک بات بتائیے، جو آپ اتنا پیسہ آپ رشوت میں دے رہے ہیں یا ووٹ خرید رہے ہیں، یہ پیسہ کون سا آپ اپنے گھر سے دیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جو حکومت پیسہ دے گی پھر عوام کے لیے، پبلک کی خدمت کرنے کے لیے، اسی پیسے سے آپ اس کی بھرپائی کریں گے۔ تو آپ اگر اپنی جیب سے دیتے ہیں، پرسنلی اپنی جیب سے دیتے ہیں، اور بعد میں حکومت کا جو پیسہ آتا ہے، فنڈ آتا ہے، اس کو آپ اپنے کام میں استعمال نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو پبلک ہی کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو پھر تو کسی طرح آپ کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے، وہ بھی جب کہ سامنے والا آدمی مکار ہے، اور ہم اپنی سیٹ بچانے کے لیے، ہم اس مکار کو ہرانے کے لیے کہ جو ملک و ملت کے لیے خطرناک ہے، ہم اس طریقے سے اگر کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس پیسے کو حکومت کے اس سے استعمال کرتے ہیں تو پھر جائز نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال میری سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ ہم ووٹ کو ایک اسلامی
فریضہ سمجھیں کہ ووٹ دینے کے اسلامی فرض ہے، ووٹ ضرور دیں، اور ووٹ کسے دیں؟ ووٹ اسے دیں جو آدمی صحیح ہو، برادری کی نسبت پر، خاندان کی نسبت بالکل بھی ووٹ نہ دیں، بلکہ جو صحیح آدمی ہے اس کو ووٹ دیں۔ کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ ووٹ دینا فرض ہے، وہیں پر یہ بھی فرمایا کہ غلط آدمی کو ووٹ دینا یہ بھی سنگین اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔